اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، آپ کے اس پیغام کو دنیا کے ایک ایک انسان تک پہنچانے کی نیت سے ہم اللہ کی بات کو سنیں۔ یہ آداب ہیں۔ ہاں، حضور کے طریقے کو آدمی جتنا اپنائے گا، سنت پر جتنی عمل کرے گا، اللہ اس کے قلب کو ہدایت کے نور سے منور فرما دے گی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ پیارے نبی، یہ آپ کی جتنی اطاعت کریں گے، آپ کی بات کو مانیں گے، اللہ انہیں اتنی ہدایت دے گا۔ لہذا سمجھداروں کا مجمع ہے، بات ہر دور تک پہنچ رہی ہے۔ ہمارے بھائی ابھی بھی بہت سے دور دور بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ہماری عاجزانہ گزارش ہے، اپنے پیارے نبی کی بات کو مانتے ہوئے آگے بڑھو، اپنی جگہیں چھوڑو اور درمیان کے جگہوں کو پور کرو۔ ہاں، نبی، اللہ کے نبی کی پیروی کرنے میں بھی فائدہ ہے۔ صحابہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور پیروی کے راستے سے دنیا میں عزت پائی اور دنیا میں سربلندی ملی انہیں، اور دنیا کی زندگی میں یہ دنیا کی قوموں کے امام بنے، انہیں بھی ہدایت ملی اور ان کے ذریعے دنیا کے انسانوں کو ہدایت ملی۔ ہاں، ہم بھی پیارے نبی کی پوری پیروی اور اتباع کی فکر کریں ہر کام میں، کہ اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے پر زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے اس اجتماع کا مقصد تو یہی ہے۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو دین کی اور دعوت کی محنت میں کر رہا ہوں اور امت کو اس محنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اس سے میرا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ امت حضور کے طریقے پر آ جائے۔ حضور نے اپنی امت کو جس دین کی جس سطح پر چھوڑا تھا، پھر یہ امت اس دین کی سطح پر آ جائے، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے نبی کے طریقے کو زندگی میں اختیار کرنے والی بنے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب اللہ نے اجتماع میں پہنچایا ہے تو اپنے آپ کو اس جذبے کے ساتھ میرے دوستو ہر عمل میں لگے، سنت کے مطابق بیٹھنا بھی سنت کے مطابق۔ ہاں، اللہ ہمیں توفیق دے، دھیان سے بات کو سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، سننا برائے سننا نہ ہو، سننا برائے عمل ہو۔ ہاں، اور سننا اللہ کے نبی کی بات کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی نیت سے سننا۔ ہر مسلمان پر دو ذمہ داریاں ہیں، ہر مسلمان پر، کوئی بھی ہو، غریب، مالدار، عالم، میرے دوستو یا میرے دوستو امی، کوئی بھی ہو، کاشتکار ہو، تاجر ہو، ہر مسلمان پر یہ دو ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا یہ بندہ ہے، لہذا اپنے ہر عمل کو بندگی بنائے، اس کا ہر عمل خدا کی بندگی ہونا چاہیے، عبادت۔ اور مسلمان کا ہر عمل عبادت بنے گا اگر وہ اس عمل میں، چاہے وہ کوئی بھی کھانے کا، پینے کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، چلنے کا، لباس پہنے یا تجارت کرے، کھیتی باڑی کرے، کچھ بھی کرے، جو بھی عمل یہ کرے، اگر اس میں اس نے اللہ کے حکم کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے جو آپ نے بتائے اس کے کرنے کے، اس طریقے پر اگر وہ کرے گا تو ہر عمل اس کا عبادت بنے گا۔ عبادت پر اور عمل صالح پر اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ میں ایسے میرے بندوں کی زندگی کو خوشحال بناؤں گا۔ ہاں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ایمان پر اور عمل صالح پر۔ عمل صالح کے معنی یہی ہے کہ وہ کام اللہ کے حکم کے مطابق آدمی کرے، پیارے نبی کے طریقے پہ کرے اور اللہ کو خوش کرنے کے جذبے سے کرے۔
جس کام میں یہ تین چیز آ جائیں گے، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ اور اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ، تو وہ چیز، وہ ہر عمل، وہ کام عبادت بنے گا۔ اور اللہ نے، اللہ کی عبادت اور نیک عمل، اس پر اللہ کا وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ۔ ہاں، تاکید، اللہ نے تاکید کے ساتھ کہا کہ اللہ کو تاکید کے ساتھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اس کا کہ ہر وعدہ حق ہے۔ اور تاکید بھی کیسی ہے؟ عربی کے اعتبار سے لام تاکید اور نون تاکید مضارع پر داخل ہوا ہے، اس کا معنی ہے اللہ تعالی حیات طیبہ دیتا رہے گا، ایک مرتبہ نہیں دے گا انہیں، حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، خوشحال زندگی اللہ انہیں دیتا ہی رہے گا، ہاں، دنیا میں اور آخرت میں۔ اللہ کا اپنے بندوں کے لیے وعدہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات الفردوس نزلا، کہ جو میرے بندے ایمان، اللہ کے بندے ہونے کا جذبہ اور یقین اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ، نیک عمل کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ آخرت میں بھی جنت کا وعدہ ہے اور دنیا میں بھی خوشحال زندگی کا وعدہ ہے۔ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، وہ زندگی، پاکیزہ زندگی جس میں دل میں نہ حسد ہوگا، نہ کینہ ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ عناد ہوگا، نہ کبر ہوگا، نہ خبث ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندے ہونے کا احساس شعور، ہاں، اور اللہ دلوں کا سکون دے گا، دلوں میں سکون۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سنو کہ اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں کو سکون دے گا، اطمینان دے گا۔ آج لوگ اطمینان کے لیے مارے پھر رہے ہیں، لیکن آسان راستہ یہ ہے کہ آدمی محنت کر کے اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت پر لے آئے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے ہمیں اسباب جو دیے ہیں، تو ان اسباب کے ساتھ ان اسباب میں اپنے احکام دیے ہیں کہ اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں، اپنی کھیتی باڑی میں، اپنی شادی بیاہ میں، ہر جتنے بھی جو بھی حالات ہیں، جو حالات ہمارے ہیں ان احوال میں، اور جو اسباب اللہ نے مال دیا ہے، صحت دی ہے، قوت دی ہے، یہ تمام چیزیں جو دی ہیں وہ اسی لیے دی ہیں کہ آدمی اس میں اللہ کے حکموں کو پورا کرے۔ اللہ کا مطالبہ یہ ہے، میرے حکموں کو پورا کرو۔ ہاں، جب بندہ اللہ کے حکموں کی رعایت کا زندگی گزارے گا تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ جو ہے اس کی زندگی میں خوشحالی لائیں گے۔ آسمان سے، اس کے لیے آسمان اور زمین سے خدا برکتوں کے دروازے کھولے گئے اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ شانہ اسے محبوبیت دے گا، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالے گا۔ ہاں، یہاں تک کہ جانوروں کے دلوں میں بھی محبت ڈالی اللہ نے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ بھیڑیے 6-7 بھیڑیوں کی ایک جماعت، بہت ڈیپوٹیشن آیا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے پیر پھیرا کر بیٹھ گیا اور کچھ بڑبڑاتا رہا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو، مخاطب کو فرمایا، جانتے ہو کون ہے یہ بھیڑیوں کی طرف سے ایک ڈیپوٹیشن بھیجا گیا ہے، یہ آئے ہیں اور یہیوں کہہ رہے ہیں
کہ حضور آپ کے صحابہ کی بیک بکریوں کو پھاڑ کر کھانے میں اب شرم آتی ہے. آپ کے صحابہ کے ساتھ ایک معاملہ کر دیجئے کہ صحابہ سالانہ کچھ ہمیں سالیانہ کے طور پر کچھ بکریاں ہمارے لیے جنگل میں چھوڑ دیں، ہم اسے کھا لیا کریں گے اور ان کی بکریوں کو چھیڑیں گے نہیں. جانور صحابہ سے محبت کر رہے ہیں، صحابہ کی بکریوں کو کھانے میں شرما رہے ہیں. اللہ نے جانوروں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی. تو صحابہ نے فرمایا حضور ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی بکریوں کو پالیں اور بھیڑیوں کے ہاتھ میں دیں، یہ تو ہماری ہمت نہیں ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کو جو کچھ کرنا ہو کھانا ہو کھا لے، ہم اپنی بکریوں کی حفاظت کرتے رہیں گے. لیکن یہ نہیں ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ سے محبت بھیڑیوں کی طرح محبت ہے ان کے، اور بھیڑیے شرما رہے ہیں. اللہ نے اپنے دین میں دونوں جہان کی کامیابی رکھی ہے. دین زندگی میں آئے، دین کی زندگی میں آنے کے معنی یہ ہے کہ ہم اپنا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کرنے کی فکر کریں، اور اللہ کے نبی نے اس حکم کو پورا کرنے کا جو اللہ کی طرف سے طریقہ بتایا، اس طریقے کو سیکھیں سمجھیں اور اس کے مطابق اس حکم کو پورا کریں، اور اپنے دل کے جذبے کو صحیح کریں کہ بھئی ہم اس کام سے نہ دنیا چاہتے ہیں، نہ نام چاہتے ہیں، نہ واہ چاہتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کا جذبہ ہو. یہ تین باتیں ہماری جس عمل میں آ جائے گی وہ عمل دین بن جائے گا، عبادت بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی اس عبادت پر اللہ دنیا میں ہمیں تنگیوں سے نکالے گا، تنگیوں سے نکالے گا، اور ہماری آپس کی لڑائیوں اور جھگڑوں کو خدا محبت سے بدل دے گا. اللہ نے قرآن پاک میں صحابہ پر اپنا احسان جتلا کر بتایا اور حکم دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور دین کو مضبوطی سے پکڑو سب مل کر. اس کے معنی کیا ہے کہ ہمارے ایک ایک کی فکر یہ ہو کہ میں بھی دین پر چلوں اور میرا بھائی بھی دین پر چلے. ہم سب مل کر، میری بیوی دیندار بنے، میرے بچے دیندار بنے، میرے بھائی بہن دیندار بنے، میرے محلے کے ایک ایک مسلمان میں دینداری آئے، اور دنیا میں جینے والا ہر مسلمان دیندار بن کے جیے. اس کی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور اس فکر کے ساتھ جی رہے ہوں. ہاں، اللہ نے فرمایا اللہ کی دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو سب مل کر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر مضبوطی سے دین کو پکڑو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ نے تمہارے پاس تمہارے نبی کو اپنا دین دے کر تمہارے پاس جو بھیجا ہے، اور اس دین کو تم نے اپنایا، تو اس دین کے اپنانے پر اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ تم تو آپس میں دشمن تھے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، دین کی نعمت. ہاں، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ نے دین کو نعمت کہا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ نے تم پر اپنی جو نعمت فرمائی، دین دیا تمہیں، دین رحمت، جو دین سراپا خیری خیر ہے، جس میں شر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جس دین سے اللہ نے راضی ہو کر دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے دین اسلام راضی ہو کے دیا ہے، پسند کر کے. یہ میرے نزدیک میرا پسندیدہ دین ہے، اسے
اسے زندگی میں اپناؤ. صحابہ نے اس دین کو اپنایا. اس پر اللہ کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. کہ تم سوچو تو صحیح کہ نبی علیہ السلام جب دین کے لے کر آئے، اس دین کے آنے سے پہلے تم کون تھے؟ آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. اللہ نے اس دین کی برکت سے، اس ایمان اور ایمان والی زندگی اختیار کرنے کی برکت سے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈالی، الفت اور محبت ڈالی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں الفت ایک دوسرے کی ڈالی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کے دین کی برکت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے والے، ایک دوسرے کے کام آنے والے، ایک دوسرے کے مددگار. اور تم تو اپنے کفر و شرک اور اپنی بے دینی کی بنیاد پر تم تو جہنم کے کنارے پہنچ گئے تھے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو جہنم کے قریب جا چکے تھے. اللہ نے تمہیں اس دین اسلام کی برکت سے جہنم کے کنارے سے اللہ نے تمہیں کھینچ لیا، ہاں، اور تمہیں وہاں سے ہٹایا اور نکالا. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے جہنم سے تمہیں نکالا. ہاں، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. تو اللہ نے ایک مبارک دین ہمیں دیا ہے اور ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اس دین کو زندگی میں اختیار کرو. اس دین کو زندگی کے ہر شعبے میں اس دین پر عمل کرو، اللہ کی اطاعت. ہاں، اللہ نے قرآن میں کہا اپنے بندوں سے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تم پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، تم اللہ کے رحم کے مستحق بن جاؤ گے. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. ہاں، تم پر خدا رحم کرے گا، اللہ کی رحمتوں کے مستحق بن جاؤ گے. ہاں، اور جس پر اللہ کی رحمت آ گئی تو کامیاب ہو جائے گا. قیامت میں بھی جو اللہ کی رحمت کے سائے میں پہنچ جائے گا اس کا کام بن جائے گا. ہاں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ تو بہت بڑی کامیابی پالے گا. ہاں، فوز عظیم، بڑی کامیابی اللہ دیں گی اسے. ہاں، اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، یہ جو اجتماع کیے جاتے ہیں اور ہمیں ہمارے گھروں پر جماعتیں ہماری ملاقات میں آتی ہیں اور ہمیں دعوت دیتی ہیں، اس کا مقصد ہے کہ بھائی ہم اللہ کے دین پر آئیں، اپنی من چاہی زندگی چھوڑیں. اب من چاہی زندگی گزارنے والا انسان خطرے میں ہے. ہاں، قرآن میں اللہ تعالیٰ شاہ نے اس بات کو فرمایا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کہ جو دنیا کے پیچھے پڑ کر اور دنیا کو اپنا مقصد زندگی بنا کر اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی اطاعت کو چھوڑے گا اور سرکشی کی راہ اختیار کرے گا، یہ تو جہنم میں جائے گا. ہاں، ہر کام میں آدمی کے لیے دو راستے ہیں، ایک تو اپنی مرضی سے چلنا اور ایک اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا، اللہ کے حکم کو دیکھنا. اللہ نے ہر حال کا حکم دیا ہے اور اللہ نے دین آسان دیا ہے، ہماری طاقت سے باہر نہیں ہے کوئی بات. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے انسان کو جو احکام دیے ہیں وہ اس کے طاقت میں ہے وہی دیا ہے، اس کے اوپر نہیں دیا. جو انسان کی طاقت کے باہر ہو وہ بات نہیں کہی.
اللہ نے انسان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو نماز پڑھنے کے لیے اگر آدمی بیمار ہو گیا، اب بیماری میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اللہ نے بیماری کا حکم الگ دیا کہ بیٹھ کے نماز پڑھ، تیری نماز تجھے پورا ثواب ملے گا۔ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھ، ہر حال کا حکم الگ ہے۔ ہاں، ہر حال کا حکم الگ ہے۔ ایسے آدمی پر رات دن حالات آتے ہیں، ہاں، ان حالات کے احکام خدا کے ہیں اور وہ اس کی طاقت کے باہر نہیں ہے۔ الدین یسر، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا دین تو آسان ہے، دین آسان ہے، اللہ نے مشکل دین نہیں دیا۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ ہاں، اللہ نے آسان دین دیا اور پسند کر کے دین دیا ہمیں زندگی گزارنے کے لیے۔ اس طریقے سے آؤ، اس طرح زندگی گزارو تو اللہ خوش ہو کر تمہاری دنیا کی زندگی خوشحال بنا دے گا، خوش ہو کر کرے گا۔ ہاں، اللہ نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری مقدر کی روزی اپنی طرف سے لکھ دی ہے، ہر آدمی کی۔ آدمی دنیا میں پیدا نہیں ہوا تھا، ابھی ماں کے رحم میں اللہ نے اسے بنایا اور 4 مہینے گزرنے کے بعد روح ڈالی، روح ڈالنے کے ساتھ فرشتے کو بھیجا اور کہا جاؤ لکھ دو یہ دنیا میں کتنا زندہ رہے گا اور لکھ کے آؤ، اس کی زندگی کتنی ہے اور دنیا میں اس کی روزی کتنی ہے، وہ لکھ کے آؤ۔ اللہ نے ہماری روزی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے پہلے سے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ دنیا میں جو بھی جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے اس کی روزی اپنے ذمے لی ہے۔ اللہ اس کی روزی، اللہ نے اس کی روزی پہنچانے کا نظام بنایا فرشتوں کے ذریعے۔ ہاں، فرشتے اس روزی کے پہنچانے کی ان پر ذمہ داری ہے، پہنچائیں گے وہ۔ اور ہر آدمی اس کی مقدر کی روزی تو اس کو ملنی ہی ہے، چاہے وہ اللہ کا نافرمان بن کے زندگی گزارے یا پھر اللہ کا بندہ بن کے گزارے، اسے مقدر کی روزی دے گا اللہ۔ لیکن مقدر کی روزی دینے کے 2 راستے اللہ کے ہوں گے۔ جو اللہ کا بندہ بن کر اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ اللہ کے نبی کے طریقے پر اللہ کے دین کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے دنیا کے اسباب میں لگے گا تو اللہ اسے مقدر کی روزی خوش ہو کر دے گا، خوش ہو کر۔ ہاں، اور اس کی مقدر کی روزی برکت کے ساتھ دے گا، برکت والی روزی۔ برکت والی روزی اسے کہتے ہیں کہ جس مقدر کی روزی میں اللہ اس کی تمام ضرورتیں پوری کرے گا، تنگی نہیں ہوگی زندگی میں، برکت والی روزی، برکت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ شان ہو اس کی مقدر کی روزی کو اس کے لیے رحمت بنا کر دے گا، رحمت بنا کر۔ ہاں، عذاب نہیں ہوگا، دنیا اس کے لیے عذاب نہیں بنے گی، رحمت بنے گی۔ اور جو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارے گا، اپنی مرضی پر چلے گا، دنیا کے نادار انسانوں کو دیکھ کر میں 2 سال ٹپکائے گا اور ان کے پیچھے چلے گا اور اللہ کے حکموں کو توڑے گا، تو اس کی مقدر کی روزی اللہ اسے دیں گے، لیکن ناراض ہو کے دے گا کہ لیتے ہی روزی، اللہ ناراض ہو کر دے گا اور بغیر برکت کی روزی ملے گی اسے۔ کتنا ہی کمائے گا لیکن تنگی میں رہے گا، پورا ہوگا ہی نہیں، اس کی ضرورتیں اٹکیں گی۔
پریشانی کا شکار ہوگا وہ. برکت نہیں ہے. آج کے دور میں دنیا تو بہت آ رہی ہے لیکن برکت کے بغیر آ رہی ہے. ہاں کھیتوں میں اناج بہت آتا ہے، بہت پکتا ہے، لیکن برکت نہیں ہے. برکت نہیں ہے. بغیر برکت کیا آ رہی ہے. اور اللہ تعالی شانہ اس کی جو مقدر کی روزی، اس کے مال کو اس کے لیے عذاب بنائے گا. عذاب ہوگا، پریشان، مشکلات پہ گھرے گا وہ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، آپ نے دعا فرمائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی وبالا. اے اللہ میں ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال بنے. ایسا مال نہیں چاہیے مجھے. ومن ولد یکون علی عذابا، اور ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو میرے لیے عذاب بنے. ایسی اولاد نہیں چاہیے. ہاں بعض لوگ بہت محنت دعائیں کر کے اولاد مانگتے ہیں اور بعد میں اولاد پریشان کرتی ہے کہ اس سے تو نہ ہوتی تو اچھا ہوتا. اولاد آئی عذاب بن کے آئی ہے، پریشان کرنے والی. ہاں اور اسی لیے ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ جب آدمی اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے اس کی اولاد کو عذاب بناتا ہے، اس کے مال کو وبال بناتا ہے، اس کی بیوی کو اس کے لیے مصیبت بناتا ہے. ہاں اور جب آدمی اللہ کا بندہ بن کے جیتا ہے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آدمی سوچے کہ اللہ تو نے مجھے آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پیر دیے، کان دیے، سوچ سمجھ دی، طاقت اور قوت دی، تندرستی اور صحت دی مجھے. تیرا کتنا بڑا کرم ہے، فضل ہے. اے اللہ میں تجھے ناراض نہیں کروں گا. ہاں آپ بھی یہ سوچیں کہ اللہ کو ناراض کروں جو مجھے وقت نیند دے رہا ہے، رات کو مجھے سلاتا ہے اور صبح مجھے اٹھاتا ہے. اگر آدمی کسی کو اللہ میں کسی کو سلا کے اٹھائے نہیں تو بھی مصیبت ہے. نیندیں نہیں کھلتی، یہ بھی مصیبت ہے. وقت پر نیند آنا یہ بھی نعمت، اور وقت پر آنکھ کا کھلنا یہ بھی نعمت. سب نعمتیں ہیں. آدمی سوچتا نہیں ہے کہ میں اللہ کی کیسے کیسے نعمتوں کو استعمال کر رہا ہوں. جیسے کھانا نعمت ہے نا میرے بھائیوں، ایسے بھوک بھی نعمت ہے. بھوک بھی نعمت ہے. اگر آدمی کو بھوک ہی نہ لگے تو چاہے 50 خاص قسم کے کھانے کیا کرنے. آدمی بھوک نہیں لگتی تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ صاحب بھوک نہیں لگتی. تو بھوک بھی نعمت ہے. بھوک اور کھانے کی نعمتیں وہ نعمتیں ہیں. اللہ کی تمام نعمتیں میں دوستوں ہم سوچتے نہیں ہیں. یہ فلک کا جھپٹ ایک نعمت ہے. ایک آدمی اس کی پلک پہ جھپکے اور یوں ہی دیکھتا رہے، کوئی بیٹھے گا اس کے پاس؟ بولو نہیں. سوچنے کی بات، میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں. سوچو کہ اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں ہمیں اللہ نے دے رکھی ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اللہ کو ناراض کریں گے؟ نہیں، ہم اللہ کی اطاعت کے ساتھ چلیں گے. اور جب ہم اللہ کی اطاعت کے ساتھ چلیں گے تو اللہ ان نعمتوں میں بڑھوتری کرے گا، بڑھوتری کرے گا. طاقت میں، قوت میں، صحت میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکت آئے گی. ہاں اللہ کی نعمتیں ہیں. اس میرے بھائی میرے عزیز ہو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کو یہ بات سمجھائی کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ اور تم اللہ کی بندگی کرنے والے بن جاؤ. اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا.
آپ کی یہی دعوت ہے، آپ نے یہی دعوت دی انسانوں کو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او دنیا کے انسانوں اللہ کو مانو جیسا کہ اللہ کو ماننا چاہیے، ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کی قدرت کو سمجھو، اللہ کی بڑائی اور عظمت کو سمجھو، اللہ پر ایمان لاؤ، لا الہ الا اللہ کہو، یعنی ایک اللہ کو مانو کہ ایک اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ سے ہی فرمایا اننی اللہ، موسیٰ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، فاعبدنی، میری عبادت کر، میرے سوا کسی کے سامنے آپ کو ذلیل مت کر، سر جھکا میرے سامنے، عبادت میری کر، بات میری مان، میرے حکم پر زندگی گزار۔ ہاں، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری اطاعت کے لیے نماز قائم کر، نماز پڑھ، اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے، اور نماز ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ کی عبادت کا شکریہ ہے، نماز فرض کی ہے، اور نماز پر اللہ نے وعدے کیے ہیں، اور اللہ کا وعدہ نماز پر روزی کا وعدہ ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی سے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے پیارے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے کہ نماز پڑھیں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ بھی نماز کے پابند رہیے، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، نحن نرزقک، ہم روزی دیں گے، آپ ہماری اطاعت کیجئے، ہمارے حکموں پر اپنی زندگی گزاریے، ہم آپ کو روزی دیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ تقوی والی زندگی اختیار کیجیے، تقوی والی زندگی کا انجام خیر ہی خیر ہے، انجام کے اعتبار سے کامیاب وہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈر کی زندگی گزارے، اللہ سے ڈریں۔ اس لیے بھائیوں، ہم سے اللہ نے قرآن پاک میں اس ایمان کا مطالبہ کیا ہے جو ایمان صحابہ کا تھا، ایمان صحابہ کا ایمان میرے دوستو، اللہ کی ذات و صفات پر جو یقین تھا، ایک اللہ کو سب کچھ مانتے تھے وہ، اور آخرت کا یقین دلوں میں تھا کہ ہمیں مرنا ہے اور ہمیں ایک دن اللہ کو حساب دینا ہے، اور مرنے کے بعد ایک ابدی زندگی ہے جہاں یا تو انسان کے لیے جنت ہے جہنم ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے، ہمیں جنت کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ صحابہ کا ایمان بالغیب تھا، ایمان بالغیب، غیب پر یقین لانا، اللہ کی قدرت پر جانا۔ ہماری نگاہوں میں ہمیں اللہ کی قدرت نظر نہیں آ رہی، لیکن سب کام اللہ کی قدرت سے ہو رہے ہیں، جس کے موافقت میں اللہ کی قدرت ہوگی اس کے کام بنیں گے اور وہ دنیا میں عزت زندگی گزارے گا، اور جس کے خلاف اللہ کی قدرت ہو جائے گی، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ کروڑپتی ہو، لیکن اس کی زندگی اجڑ جائے گی۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کو بیان کیا ہے کہ فرعون کے پاس حکومت تھی، لیکن فرعون نے اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ کی قدرت اس کے خلاف ہوئی، اللہ کی قدرت کے خلاف ہوئی، اور جب اللہ کی قدرت کے خلاف ہو گئی تو یہ اپنی حکومت میں مرا اور ہلاک ہوا۔ بادشاہت میں قارون کو اللہ نے مال دیا تھا، قارون کو مال دیا تھا اللہ نے، اور اس مال میں اللہ کا حکم یہ تھا کہ تو میرے دی ہوئی دنیا اور مال کو اپنی آخرت کے بنانے میں استعمال کر۔ ہاں، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ،
قرآن قارون میں اللہ اس بات کو واقعہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے قارون سے کہا کہ میں نے جو تجھے مال دیا ہے اس مال سے تو اپنی آخرت بنا، تیری آخرت بنانے کی میں نے مال دیا ہے، اسے تجھے دنیا میں نہیں رہنا، تجھے تو مر کر آنا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کر، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، تیری دنیا کی ضرورت بھی پوری کر، تجھے ضرورت اللہ نے رکھ دی ہے، تم ضرورتوں کو بھی پوری کر، لیکن اپنی آخرت کو مت بھول، تیری آخرت بنا، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، یہ اللہ نے کہا۔ لیکن قارون اللہ کی اطاعت کا راستہ چھوڑ کر اپنی جی کی چاہتوں اور اپنے مال کی میں دوست دھوکے میں رہا، ہاں، اور یوں کہتا تھا یہ مال تو میں نے اپنی طاقت و قوت سے کمایا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، میں تو یہ مال جو کمایا میرے پاس جو میرے تجربہ اور علم تھا اس علم کی روشنی میں مال کو کمایا ہے، اللہ نے دیا نہیں کہہ رہا، میں نے کمایا ہے۔ جیسا آج گھروں میں ہوتا ہے نا، گھروں میں ہوتا ہے، ہاں، اور گھروں میں بڑا بھائی کہتا ہے میں ہوں کمائن جمع کر ہے، کیوں کہتا ہے وہ؟ جھگڑے میں جب جھگڑا ہوتا ہے نا آپس میں تو وہ یوں کہتا ہے ماری کمانی ہے تمہیں شو کریش، یہ قارون یہ کہتا تھا کہ میں نے میری آئیڈیا بازی سے اور میرے علم کی بنیاد پر میں نے کمایا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، ہاں، یہ ہوتا ہے میرے دوستوں سے، دھوکے میں آدمی آ جاتا ہے، دھوکے میں اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ سے جاہل ہو جاتا ہے آدمی، اللہ یاد نہیں رہتا اس کو کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے یہ تمام مجھے اللہ نے دیا، اللہ نے اپنی نعمت دی ہے مجھے دی اس نے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اور جو اللہ نے مال دیا تو اللہ نے مال کو خرچ کرنے کے احکام دیے ہیں کہ مال کہاں خرچ کرنا، کب کرنا، کیا کرنا، احکام ہیں، قرآن کو پڑھیے آپ، ہاں، کہ مال کو کہاں خرچ کرنا، ہر چیز جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے، ہمیں وجود اللہ نے دیا ہے، ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے، اور اس پوری کائنات کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، دنیا اللہ نے پیدا کی انسان کے لیے، لیکن یہ دنیا اس کے لیے کب ہوگی جب یہ اس کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد پورا کرے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے الدنیا خلقت لکم، دنیا تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، لیکن تمہیں پیدا کرنے کا اللہ کا مقصد کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ خَلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اس دنیا کی زندگی میں جس پوزیشن میں تم ہو اس میں اپنی آخرت بناؤ، آخرت بناؤ، اور آخرت بنے گی کیسے؟ آخرت کے بننے کا راستہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے، دین ہے کہ آدمی اپنی دل کی گہرائی میں اللہ کا اتنا ڈر پیدا کر دے کہ جس ڈر کے ذریعے وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے۔ ہاں، آج ہم میرے دوستوں اپنی حکومت سے ڈرتے ہیں، تو حکومت کی کوئی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ بولو، گاڑی لے کے چلتے ہیں اور سامنے لال بتی آتی ہے تو بریک مار کے کھڑے ہو جاتے، کیوں؟ حکومت کا قانون ہی ہے، آگے نہیں بڑھتا وہ، اور یوں گھبراتا ہے کہ کہیں پولیس کھڑا ہوگا، اور اگر کیمرے رکھا ہوا ہوگا تو کیمرے پہ دیکھتا ہے کہ کیمرے رکھا ہوا ہے، ہوتا ہے وہ ڈر اسے حکومت کی قانون کی خلاف ورزی کرنے سے روکتی ہے۔ ایسے جب ایمان کے راستے سے آدمی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ بڑی قدرت والا ہے، اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو وہ اللہ ناراض ہو کر میری زندگی اجاڑ دے گا، اس اللہ کا ڈر ہے دل میں، وہ اللہ کا ڈر اسے گناہوں سے روکتا ہے۔
اتنا ایمان اپنے دلوں میں ایمان پر محنت کر کے اللہ کا اتنا ڈر پیدا کرنا فرض ہے کہ جو ڈر خدا کا ہمیں حرام کاموں سے بچا دے، حرام کاموں سے روک دے۔ نماز کا چھوڑنا حرام ہے، نماز کا چھوڑنا حرام ہے، ہم اس کو نہیں سمجھے۔ اور نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، جتنے بڑے بڑے جن کو تم گناہ کہتے ہو، حرام کاری، امیدت، چوری، ڈکیتی، رشوت، یہ سب کو گناہ آدمی سب کہتا ہے۔ ان تمام گناہوں سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے، اور ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ حاجی صاحب ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں، اور 3 بیٹے جوان ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، حاجی صاحب کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور 3 بیٹے دکان پہ نہیں جاتے تو حاجی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، اور 3 بیٹے کو حکومت کے کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو حاجی صاحب کو بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ نہیں، یہ روزانہ 5 وقت کی نماز چھوڑتے ہیں، خدا کے نافرمان ہیں، لیکن حاجی صاحب کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہم، حالانکہ بہت بڑا گناہ، اکبر کبائر ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے۔ سمجھدار لوگ محلے میں میرے دوستو 5 وقت کی نماز پڑھنے والے اور میرے دوست نیک لوگ سمجھے جاتے ہیں، وہ اپنے محلے کے بے نمازیوں کے بارے میں ان کو ذرا بھی پریشانی نہیں ہے کہ میرے محلے میں اللہ کا اتنا بڑا گناہ کرنے والے اتنے لوگ ہیں، اللہ ناراض ہوگا تو کیا ہوگا؟ اپنی نماز پر مطمئن ہے۔ ہاں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے اور بڑے ہمارے بڑوں نے جو بات سمجھائی ہے نا کہ بھائی تم اپنی مسجد سے جماعتیں بنا کر اپنے محلے کے ایک ایک مسلمان کی ملاقات کرو، اور ایک ایک مسلمان کو اللہ کی اطاعت پر لانے کی فکر کرو، اور ایک ایک مسلمان کو سمجھاؤ کہ بھائی تو اپنے ایمان پر محنت کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کر لے، اور اتنا ایمان تیری زندگی میں پیدا کر لے جو تجھے خدا کے فرائض پر چلائے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے تجھے بچائے۔ اس کے پاس جا کے خوشامد کرنا، خوشامد کرنے کے لیے جانا ہے، ایک ایک کی خوشامد کرنا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، تاکہ اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں اور ان کی دنیا کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ یہ جو پریشانیوں کے شکار ہیں وہ اسی لیے شکار ہیں کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ آسمان سے اللہ نے ان کے لیے مصیبت کے دروازے کھولے ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو کچھ تمہارے پر مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے کرتوت کی وجہ سے آ رہی ہیں، تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ ایک تو ہم ہی چاہتے ہیں کہ مسلمان پریشانی سے نکل جاویں، اور میرے دوستوں ہم اس پریشانی کا جو اسباب ہیں اس کو میرے دوست دور کرنے کی محنت نہ کریں۔ ہم وقت نہیں نکالتے، نکالنا پڑے گا ہمیں۔ میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں کہ محلے کے میرے دوست ذمہ دار لوگ اور محلے کے حاجی صاحب اور محلے کے ذمہ دار لوگ اگر میرے دوستوں یہ 2-2 3-3 ہو کر ہر گھر میں جا کر اگر کوشش کریں، فکر کریں، پیار محبت سے بات سمجھائیں اور ایک ایک اپنے محلے کے مسلمان کو نماز کی طرف لانے کی کوشش کریں اور مسجد میں لانے کی فکر کریں، تو میرے دوستوں چند دنوں میں ہمارے محلے میں کوئی بے نماز نہیں رہے گا۔ ہاں، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی طاقت اور قوت جو آج گناہوں میں لگ رہی ہے وہ گناہوں کا راستہ چھوڑ کر طاعت کے راستے پر آ جائیں گے، اور جتنا ہی اللہ کی اطاعت پر آنا شروع ہو جائیں گے آسمان سے مصیبت کے دروازے بند ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت کا سامان ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نبی نے ایک صحابی سے کہا یا غلام، او بچے،
احفظ اللہ، اللہ کے دین کی تو حفاظت کر، اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اس کے مطابق زندگی گزار، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظ، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور جس کی اللہ حفاظت کر، اس کا کوئی بال بیگا کر سکتا ہے؟ حفاظت کرا صحیح ہے۔ یہ فکر کرنے کی بات ہے کہ میرے گھر کا کوئی 10 سال کا بچہ بھی بے نمازی نہیں رہنا چاہیے۔ میرے نبی کا یہ فرمان ہے کہ جب تمہارے بچے کی 10 سال کی عمر ہو، اسے نماز کا حکم کرو کہ بیٹا نماز پڑھو۔ نماز پڑھی تم نے، اس کو سمجھانا، اس کا ذہن بنانا۔ ہم مارنے پیٹنے کو نہیں کہتے، لیکن سمجھاؤ تو صحیح۔ یہاں تک جو اپنی ذمہ داری سمجھنے لگے۔ 10 سال کی عمر میں جب یہ نماز کی پابندی کرے گا تو 15 سال تک پہنچتے پہنچتے پابند ہو جائے گا، پھر بے نمازی نہیں رہے گا۔ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں لے کے بیٹھ کر سمجھانا کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے معنی کیا ہے، مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے، اور اللہ اس ذمہ داری کے اوپر کرنے پر کیا دے گا، سمجھاؤ۔ جیسے کہتے ہو نا بیٹا ڈاکٹر بنیش نے تو ڈاکٹر بنے پچھلے تنے نوکری 5,000 نہیں مرچے، 15,000 نہیں مرچے، لاکھ نہیں نوکری مرچے تنے، اس کا شوق دلاتے ہو پڑھنے کے بارے میں، اسکول میں جانے کے بارے میں۔ اللہ نے بھی اپنے بندوں کو اعمال کے اوپر خدا نے ثواب بتایا کہ ان کو میں کیا دوں گا۔ ایک اسی نماز کو لے لو، اس نماز کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کی روشنی میں یہ بات کہہ رہے ہیں ہم آپ سے کہ جو نماز کی پابندی کرے گا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا، اللہ سب سے پہلے اس کی روزی کی تنگی دور کرے گا۔ جس روزی کی تنگی سے نکلنے کے لیے قسم قسم کے راستے اختیار کرتا ہے مسلمان، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کی دنیا کی پریشانی دور ہوگی نا اس نماز کے ذریعے۔ مسئلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے کرنے سے ہو رہا، یوں ہی نہیں ہو رہا۔ صحیح کیوں نہیں، صحیح کیوں نہیں ہے، کسی نے کیا ہے، اللہ کی طرف سے معاملہ، اللہ کی طرف سے اس کا حکم ہوا ہے، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ دنیا کی حکومتیں جو کچھ بھی چاہیں وہ نہیں ہوگا، دنیا کے انسان جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ فرعون اپنے ملک کا بادشاہ بن کر، اس کی تو اندر کی یہ چاہت تھی کہ حضرت موسیٰ دنیا میں پیدا نہ ہو، اور پیدا ہو تو باقی نہیں رہنے چاہیے، یہ اس کا اپنا نظام تھا۔ ہزاروں بچوں کو قتل کر چکا تھا وہ، لیکن اوپر کا فیصلہ یہ تھا کہ موسیٰ تیری حکومت پیدا ہوگا اور تیرے محل میں اس کی پرورش ہوگی۔ اوپر کا فیصلہ یہ ہے، اور یہی ہوا۔ حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد اللہ نے حکم دیا ان کی ماں کو کہ تجھے ڈر ہو کہ تیرے بچے کو ایک قتل کر دے گا تو اسے صندوق میں رکھ کر نہر میں بہا دینا، ندی میں۔ قرآن پڑھو، چھوڑ دینا۔ چاہے ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو ایک بکس میں رکھ کر میرے دوستوں ندی میں بہا دیا، تو وہ گیا سیدھا فرعون کے محل کے قریب، اللہ نے وہیں پہنچایا ان کو۔ اور جب اس کو اٹھایا گیا اور باہر لایا گیا تو اس میں تو ایک ماشاءاللہ خوبصورت بچہ ہے، کہ فرعون کی بیوی کیا کہتی ہے، بچہ بہت خوبصورت، بہت اچھا ہے، ہم اس کو پالیں گے۔ ہوم منسٹر نے کہا فرعون کیا کر سکتا ہے، ہوم منسٹر کہہ رہی ہے اولاد تو کچھ تھی نہیں، اولاد تھی نہیں، تو بیوی نے کہا اس کو بچہ بنائیں گے، پالیں گے، لے لیا۔ فرعون نے کچھ نہیں بولا، اس نے کہا کہ موسیٰ تو نہیں کہا میں اتنے تو ذبح کر چکا، ابھی بھی موسیٰ ذبح نہیں ہوا۔ فرعون کی بیوی کہہ رہی ہے یہ سب اللہ بلوا رہا ہے۔
قرآن میں اللہ نے اپنے احسانات کو جتلایا ہے کہ موسیٰ ہم نے تمہارے سامنے کیا کیا تمہارے ساتھ کیا کیا احسانات کیے ہیں، ہم نے تمہاری کیسی حفاظت کی ہے، فرعون کی بیوی کے دن میں ہم نے بات ڈالی ہے، وَأَلْقَيْتُ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے دل میں محبت ڈالی تمہاری فرعون اور فرعون کی بیوی کے دل میں۔ اب اللہ کو فرعون کے محل میں پالنا ہے، پہنچائے فرعون کے گھر میں اور ان کے دل میں محبت ڈال دی، اور حضرت موسیٰ سے کا خبر تھا کسی کا دودھ پیا، حرام قرآن حرام نہ کہتا، ہم نے حرام کر دیا، موسیٰ خبردار کسی کا دودھ تو نہ پیا۔ ہاں، اب حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کی بہن سے کیا، دیکھو میں نے منع کو دریا میں بہایا ہے، کہاں جاتا تھا دیکھ کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی بہن نے دیکھا تھا کہ وہ تو گیا ہے فرعون کے محل میں، تو وہ وہاں سے وہاں گئی۔ اب وہاں جا کے دیکھا تو ماجرا یہ کہ تو کوئی دودھ پیتا ہی نہیں، اور فرعون اور فرعون کے گھر پریشان ہے کہ کیا کرنا، اب لے تو لیا لیکن وہ دودھ نہ پیا تو کیا کرے گا۔ اتنے میں یہ پہنچ گئی بہن کہ میں ایک ایسے خاندان کو جانتی ہوں، اس کو دیا جائے گا شاید اس کا دودھ پیے گا تو کام بن جائے گا۔ یہ کہہ کے ماں کے پاس آئی کہ اماں چلو، منع نے 5 دودھ پینا، دودھ نہیں پیتا ہو اور ابھی دودھ کے لیے وہ بلا رہا ہو، چلیے لے گئی ماں کو وہاں۔ حضرت موسیٰ کی والدہ ان کو اٹھایا اور دیا تو فون دودھ پینا شروع کیا۔ تو اللہ میاں نے شاہی خزانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پیسے پہنچوائے، اور اس کے گھر میں اس کے حضرت موسیٰ کی پرورش اس کے محل میں کی۔ بڑی قدرت والا ہے۔ اور اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو یہ بات بھی سمجھا دی تھی کہ دیکھو ہم اس کی حفاظت کریں تو ڈر مت، اور ہم اس کو رسول بنائیں گے، ہم اس کو رسول بنائیں گے۔ تو یہ آخر تک کہ خدا نے وعدہ کر دیا، حفاظت بھی کریں گے، اس کی پرورش بھی ہوگی، جوان بھی ہوگا، اور ہم اس کو نبی بھی بنائیں گے، پورا اللہ نے کہہ دیا۔ ہاں، جب آدمی میرے بھائیوں جب اللہ کسی کی حفاظت کرے تو اس کو کوئی بات بھی کر نہیں سکتا۔ اس ملک میں میرے دوستو اولیاء اللہ آئے ہیں اللہ کی بات کو لے کر، ایسے زمانے میں آئے ہیں جس زمانے میں اس ملک میں مسلمان نہیں تھے، ایمان والے نہیں تھے، اور میرے دوست بے ایمانوں کی حکومتیں تھیں۔ ایسے حالات میں آئے اور انہوں نے اللہ کے دین کی محنت کی، اور ان کی محنتوں پر خدا نے لوگوں کو ایمان دیا اور اسلام دیا، اور اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ ہاں، ادھر ادھر مارے پھرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو سب میرے دوست یہ تو سب محتاج ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، مسئلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی طرف۔ اللہ تو کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ارے اللہ کی طرف جاؤ، ادھر ادھر مارے مت پھرو، اللہ کو بولو۔ کسی کی طاقت کوئی طاقت نہیں ہے، ایک اللہ کی قدرت اصل قدرت ہے، اس کی طرح ہو، اس کی طرف فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف ہر دوڑو، اللہ کی طرف، اس کی مانو اور اس کے احکام پر زندگی لاؤ، اور اس کی نافرمانی کی ہے تو معافی مانگ لو۔ ہاں، راستہ یہی ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے بھائیوں اللہ نے اس دور میں ہم پر رحم کھانے کے لیے یہ بات کو خدا کا ضابطہ ہے، جو اللہ کی طرف آئے گا اللہ اسے سنبھالے گا۔ اللہ نے اس امت کے نافرمانوں سے بھی کہا ہے، اب پوری انسان سے کہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا
انہ هو الغفور الرحیم. وانیبوا، پھر بعد میں آخر میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے گنہگار بندو، تم اپنے گناہوں پر گھبراؤ نہیں، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہاری مغفرت کر دے گا. اور فکر نہیں کہ اللہ کی طرف آؤ. یوں ہی کرنے کافی نہیں ہے. آج کا مطلب توبہ توبہ توبہ. ارے توبہ کے معنی ہے کہ گناہوں کی توبہ کر کے اب نہیں کروں گا، اللہ کی مانوں گے، سب توبہ میں ہے. وانیبوا الی ربکم، اللہ کی طرف آؤ، لوٹو. اللہ کو چھوڑا ہے تم نے، اور اللہ کو چھوڑ کر تم دوسری مخلوق میں لگے ہو، اور خدا کی اطاعت چھوڑ کر تم اپنے نفس کی چاہتوں کو پورا کر رہے ہو. یہ چھوڑو اور اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی اطاعت کی طرف. وانیبوا الی ربکم واسلموا، اور اللہ کی مانو. واسلموا، ہاں، وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. کہ تمہاری یہ غفلت کی زندگیاں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے کرتے اللہ کی ناراضگی میں آؤ گے، اور اللہ جب ناراض کرے گا، ناراض ہوگا، اللہ تمہیں عذاب مبتلا کرے گا. عذاب میں مبتلا ہونے سے پہلے تم معافی مانگ لو اور اللہ کی طرف آ جاؤ. واسلموا لہو، اللہ کی اطاعت کرو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو. ہاں، نفس اور شیطان کے حوالے نہ ہو جاؤ. واتبعوا احسن ما انزل الیکم، اور اللہ نے تمہیں کتنا پیارا دین دیا ہے. جو اللہ نے تمہیں دین دیا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے قرآن اتار کر تمہیں جو راستہ دکھایا ہے اس کی پیروی کرو. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم. ہاں، کتنا پیارا دین اللہ نے دیا ہے. دین فطرت، اللہ نے دین فطرت دیا ہے. انسان کی جو فطرت چاہتی ہے، اللہ نے وہ دین دیا ہے. کوئی بھی انسان جھوٹ کو پسند نہیں کرتا ہے کوئی. اللہ نے جھوٹ کو حرام کرا دیا کہ جھوٹ مت بولو. ہاں، ہر انسان ظلم کو ناپسند کرتا ہے کہ ظلم نہیں اچھی چیز. اللہ نے ظلم سے منع کر دیا. ناپ تولنے کوئی کمی کرے تو کوئی پسند کرے گا نہیں. جو انسانی فطرت ہے اللہ نے وہ دین دیا ہم کو. ہر آدمی یہ چاہتا ہے میرے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرے، تو اللہ نے انصاف کرنے کا حکم دیا. ان اللہ یامرکم بالعدل، انصاف سے رہو. انصاف کے معنی کیا ہے؟ جو تو اپنے لیے پسند کر، اپنے بھائی کے لیے پسند کر. آج اس کو کہتے ہیں، ہاں، جو تو اپنے لیے پسند کر، اپنے بھائی کے لیے پسند کر. تو کم ناپ پسند کرتا ہے کہ مجھے کم دے گا کوئی نہیں. تو ہی کسی کو کم مت دے. تو یہ نہیں چاہتا، تو یہ کبھی نہیں چاہتا تو تیری کوئی غیبت کرے، تیری کوئی برائیاں کرے. کوئی نہیں، تو نہیں چاہتا. تو بھی کسی کی برائیاں مت کر، غیبت مت کر. ہاں، سراپا دین فطرت ہے. کسی کی ماں بہو بیٹی پر میں دوستوں نکاح کرنے سے منع کیا. کوئی آدمی نہیں چاہتا. حضور کی خدمت میں ایک نوجوان آئے اور کہا، حضور مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. حضور نے اسے بلایا، پاس بیٹھو، اور آپ نے کہا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن سے کوئی منہ کالا کرے؟ تو حضور یہ تو میں نہیں پسند کرتا. تو لوگ بھی نہیں پسند کرتے کہ اس کی ماں بہو سے کوئی منہ کالا کرے، اس کی بہن سے. پھر ماں کا پوچھا، پھر پھوپھی کا، خالہ کا پوچھا، لڑکی کا پوچھا. اس نے کہا، حضور میں تو نہیں پسند کرتا ہے کہ لوگ بھی اپنی ماں بہو بیٹی کی عزت کو لوٹنا پسند نہیں کرتے. تو وہ صحابی، وہ جوان کہتے، حضور پھر آپ میری دعا کر دیجئے، اللہ میرے اندر سے یہ جذبہ ختم کر دے. ہاں، دعا کروائی، دعا فرمائی. وہ صحابی کہتے ہیں، اس دن سے میرے دل میں
जिना की नफरत पैदा हो गई। हाँ, तो मेरे भाई मेरे अजीजों, एक जिंदगी है, ये दुनिया हुकूक की जगह है। अल्लाह ने हर एक के हुकूक बताए हैं और उन हुकूक के अदा करने का हुक्म दिया है। आज दुनिया में जितनी मेरे दोस्तों परेशानियां हैं और जितनी लड़ाइयां और अदावतें हैं, वो हुकूक की पामाली की वजह से है। हर आदमी अपना हक चाहता है, दूसरे का हक अदा करने तैयार नहीं है। बीवी का हक अदा करने में मियाँ तैयार नहीं है, लेकिन अपना हक चाहता है कि मेरे ऐसा नहीं है। जैसे तेरा हक है ऐसा उसका हक है, तू उसका हक अदा कर, वो तेरा हक अदा करेंगे, कोई परेशानी नहीं है। मोहल्ले वालों का हक है तेरे पर, उस हक को तू अदा कर, तो फिर मोहल्ले वाले भी अपना हक अदा करेंगे और तेरे कोई मुश्किल पैदा नहीं होगी। आदिल आदिल, कुरान तो अदल से आगे का हुक्म देता है, एहसान कर, उसके हक से ज्यादा दे। हाँ, हक दबाने का तो कोई सवाल है ही नहीं, और ज्यादा दे, एहसान कर। मेरे भाइयों, हमारी ये जिंदगियां हैं, हम जालिम नहीं हैं, हम झूठ बोलने वाले नहीं हैं, हम गीबत करने वाले नहीं हैं, हम किसी का माल दबाने वाले नहीं हैं, हम किसी की माँ बहू बेटी की इज्जत के लुटेरे नहीं हैं। मुसलमान इनमें से किसी चीज को नहीं कर सकता। मुसलमान का वजूद दुनिया में अदल इंसाफ जिंदा करना है, अमानतदारी को जिंदा करना है, इंसानों में भाईचारगी आए, इंसानों में एक दूसरे के हुकूक की अदायगी का फिक्र पैदा हो। ये तमाम जिंदगी जिंदा करने की ये मेहनत करने वाला है। हाँ, एक मेहनत है मेरे दोस्तों, ये हुजूर वाली मेहनत है, हर घर में जिंदा हो, हर फर्द उम्मत की जिंदगी में मेहनत आए, ताकि इस मेहनत के नतीजे में हमारी जिंदगी में अल्लाह का दीन आए, हम अल्लाह के बंदे बनकर जिए और दुनिया के इंसानों में अल्लाह की बंदगी को जिंदा करें। दुनिया में अमन अमान कायम हो। अमन अमान ईमान से आएगा, ईमान के बगैर अमन अमान नहीं आ सकता। दुनिया में ईमान के रास्ते से अमन आएगा, ईमान में अमन है और इस्लाम में सलामती है। इंसानों की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत और सलामती इस्लाम में है। हम अपनी जिंदगी में दीन लाएं। हमारे मोहल्लों में रहने वालों की जिंदगी में इस्लाम आएगा, तो इस इस्लाम आने के बाद इस मोहल्ले से गुजरने वाला हर आदमी सलामती महसूस करेगा, इसे पता चलेगा इस्लाम इसका नाम है। इस्लाम, मुसलमान रिश्वतखोर नहीं हो सकता, मुसलमान रिश्वतखोर नहीं हो सकता। मेरे भाई मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी में दीन लाने की मेहनत है, ताकि हम अल्लाह का हक बंदों पर यह है कि अल्लाह की इबादत करेंगे, उसने उसको पैदा किया है। इन्ननी अल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी, अल्लाह ने अपना हक बताया इंसानों को कि अल्लाह ही माबूद है, माबूद बरक अल्लाह ही की जात है और उसी की इबादत की जाएगी और किसी की बात नहीं की जाएगी। अल्लाह का हक ही है, हम इबादत करें उसकी इताअत करें जिंदगी के हर शोबे में। इसलिए क्या, हमारी आंखें नहीं, आंखें उसने दी है, हमारी जबान नहीं, जबान उसने दी है। हम दुनिया में पैदा उसके किए हुए हैं। जब उसने आंख दी है तो उसने आंख को इस्तेमाल करने का तरीका भी दिया है अपने नबी के जरिए। उसने जबान भी दी है, तो जुबान से क्या बोलना ये अपने नबी के जरिए समझाया है। उसने कान दिए हैं, तो कान सुनने के लिए क्या सुनना, गीबत सुनना, गुनाहों के काम सुनना नहीं। जो कुछ उसने दिया है उसके अहकाम दिए हैं। हाँ, हुकूक बताए, इंसान का अपनी जात पर भी हक है। अल्लाह ने कुरान में इसको समझाया, इस इंसान को
کہ تیری ذات کا بھی تیرے پر حق یہ ہے کہ تو اسے جہنم سے بچا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، او ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ. ایمان والوں کو خدا کہہ رہا ہے یہ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ من النار، اپنے کو بھی بچاؤ، اپنے آل اولاد کو بھی بچاؤ. یہ اللہ کا حکم ہے کہ تو بھی خود جہنم سے بچ اور تیری بھی بچوں کو بھی جہنم سے بچا. ہاں، حضرت علی فرماتے ہیں جہنم سے بچانے کے معنی کیا ہیں؟ علموہن الدین، تو بھی دیندار بن اور تیری اولاد کو بھی دیندار بنا. انہیں دین سکھا، انہیں یہ بات سکھا مسلمان کی زندگی کیا ہونی چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو. ہاں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خدا کا حکم ہے. اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، ایک محنت ہے جس محنت کو سمجھنا، سیکھنا اور اس کی استعداد پیدا کرنا اپنے اندر. اس محنت کے لیے جن اخلاق کی ضرورت ہے وہ اخلاق اپنے اندر لانا. اور پھر بال بچوں کو گالیاں دینے سے وہ نہیں سدھریں گے. وہ تو اخلاق، تمہارے اخلاق جو ہیں، جو اخلاق یہ انہیں نرم کریں گے. اخلاق، ہمدردی، اپنی زندگی میں ان کی ہمدردی اور اخلاق کے ساتھ انہیں بات سمجھانا، تو سمجھیں گے وہ اور اپنی زندگی کو بدلیں گے وہ. ہاں، اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں نا، روزانہ اپنے بچوں کو آدھا گھنٹہ دو. بال بچوں کو لے کے بیٹھو اور بیٹھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیثیں سناؤ انہیں، کہ جن حدیثوں میں اللہ کے نبی نے فضائل بتائے کہ اللہ کی اطاعت کرنے سے کیا ملے گا، خدا کیا دے گا تمہیں دنیا اور آخرت میں، اور اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں کیا ہوگا. یہ اتنا سناؤ کہ ان کے دلوں میں یہ اتر جائے. یہ اپنے شوق سے نماز پڑھے، یہ اپنے شوق سے میرے دوستوں اللہ کی اطاعت کرنے والے بنے، یہ اپنے شوق سے گناہوں سے بچنے والے بنے. یہ اپنی ذات اور زندگی کے مقصد جو اللہ کے نبی نے بتایا وہ سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزاریں. ہو رہا ہے آج، لیکن وقت دینا پڑے گا. آدھا گھنٹہ روزانہ ان کو لے کے بیٹھنا، فضائل کی کتاب پڑھنا، سنانا، اور بار بار ان کو ایک بات اتنی سنانا کہ وہ ان کے گٹ میں اتر جائے. یقین آ جائے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہوگا، اور اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنے. اس کے وقت نکالنا ہوگا آپ کو، اپنی 24 گھنٹے کے پروگرام میں لانا ہوگا. مجھے میرے گھر میں بچوں کی تعلیم کے لے کے بیٹھنا ہے. جیسے تم کرتے ہو نا، بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اس کے ٹیوشن کے لیے ان کو ان میں ایمان سکھانا، اللہ کا ڈر ان کی زندگی میں پیدا کرنا، آخرت کا فکر ان کے اندر پیدا کرنا. اس کے لیے گھر میں روزانہ آدھا گھنٹہ مجھے کتابی تعلیم کے ذریعے ان کے کان میں یہ بات ڈالنی ہوگی. تو ہو گئی ہے. ہمارے حضرت جی فرماتے تھے گھروں میں فضائل کی تعلیم کا اہتمام کرو. اگر تم اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم کا اہتمام کرو گے تو اس کی برکت سے تمہارے گھروں سے تمہارے گھروں میں جن سوراخوں سے یہ فساد آ رہا ہے، خدا ان سوراخوں کو بند کر دے گا. ایک محنت ہے میرے دوستو. 4 مہینے چلہ لگا کے چھٹی نہیں ہے، بلکہ 4 مہینے اور چلہ جو لگ جا کر نبی والے اعمال ہم نے وہاں کیے ہیں اور ان اعمال میں اپنے اوقات گزارے ہیں. اب وہ اعمال گھر آ کر پھر گھر میں کرنے ہیں. اپنی زندگی کا ایک پروگرام بنانا ہے. گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، روزانہ صبح شام کی تسبیح کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، روزانہ مسلمانوں کی اللہ کے لیے ملاقات کے لیے جانا. مسلمان کی اللہ کے لیے ملاقات کرنا معمولی عمل نہیں ہے. مسلمان کی ملاقات اگر آدمی اللہ کے لیے کرنے جاتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت عطا فرماتے ہیں. یہ اپنا ٹھکانہ جنت میں بناتا ہے.
اللہ کے لیے گیا ہے یہ. السلام علیکم کہا اور مصافحہ کیا. ابھی مصافحے میں ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں کو چھوڑنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. اس کی مغفرت یہ معمولی عمل ہے. اللہ کے لیے مسلمان کو ملنے جانا 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہ معمولی سمجھتے ہم لوگ. روزانہ کی ملاقاتوں میں اپنے محلے کے ایک مسلمان سے ملو، پیار و محبت سے اور نرمی کے ساتھ اور خوشامد کر کے اس کو بات کہنا. خوشامد حضرت فرماتے کہتے تھے کہ تم مسلمان کے پاس جاؤ اور مسلمان کے پاس ایسی عاجزی کرو جیسے ایک گداگر کرتا ہے. یہ بھیک مانگنے والے بچے ہوتے ہیں نا، یہ بھیک مانگنے والے بچے کتنی عاجزی کرتے ہیں. اتنی عاجزی کرتے ہیں کہ غصے ہونے والا بھی ٹھنڈا ہو کر جیب میں سے 5 روپے لگا کے دے دیتا ہے. اتنی عاجزی کرتے. وہ تقریر کرنے نہیں جانا مسلمان کے پاس، اس کی ہمدردی لے کے جانا کہ میرا یہ بھائی ہے، بے نماز چھوڑ کر چکا ہے، دین چھوڑ چکا ہے، اس حال میں مر گیا تو اس کا کیا ہوگا. اس کی ہمدردی، اس کی خیرخواہی ہو. پھر بھائی کے پاس جا کر ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ بات کرنا. خوشامد کرنا، عاجزی، منت، سماجت اتنا کرنا کہ اس کے دل میں رحم آ جائے کہ حاجی صاحب میرے پاس اتنی خوشامد کر رہے ہیں، اتنی عاجزی کر رہے ہیں تو پھر مجھے مسجد میں جانا چاہیے. ہاں، عاجزی کرنا یہ سیکھنا پڑتا ہے. اللہ کے راستے میں جا کر سیکھنا پڑتا ہے. اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، اے اللہ ہمیں دعوت دینا سکھا دے، ہمارے دلوں میں مسلمان کی اور انسانیت کی ہمدردی دے دے. یہ مانگنے کی چیز ہے میرے بھائیوں. اللہ کے راستے کی محنت میں مل جانا اور محنت کرنا یہ ایک محنت ہے میرے بھائیوں. حضور پاک علیہ السلام نے اپنی امت کے ایک فرد کو اس محنت کا ذمہ دار بنایا. ہاں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کو بتایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. ومن اتبعنی، حضور نے فرمایا کہ میرا کامل متبع پیرو تو وہی ہے جو میں محنت کبھی کرے. دعوت ایک عمل ہے میرے دوستو، اس کے لیے صفات ہیں، تواضع، ہمدردی اور میرے دوست حالات کو جھیلنا، اس کے انتقام کی جذبے کو اپنے نہ آنے دینا اور اپنی جان اور مال کو لگانا اور اپنی اس محنت میں کسی سے کچھ نہ چاہنا. کچھ نہیں چاہیے ہمیں سلام بھی نہیں کہ مجھے سلام کرے. اللہ کے لیے جانا اور اتنی بار جانا کہ وہ بھائی اللہ کی بات کو مان لے. ایک مرتبہ جانے کا نہیں ہے، بار بار جانا اور بار بار جا کر اللہ سے مانگنا. دعوت اور دعا دونوں ہیں. کوئی آدمی ہماری بات نہ مانے تو اس کی شکایت نہیں ہمارے پاس. اس کی شکایت کیا کریں گے؟ ہم تو اپنے کو اپنا قصوروار ہم سمجھیں گے اپنے آپ کو کہ اب تک میں نہیں گیا، میرے بھائی کا یہ حال ہو گیا، اللہ مجھے معاف کر دے. اور پھر اللہ سے کہے اللہ دل تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے. ہاں، اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں. اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تولکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل. دعا بتائی حضور نے. یہ دعائیں ہیں میرے دوستوں. اللہ کی بارگاہ میں راتوں کو اٹھ کر رونا اپنے بھائیوں کے لیے، امت کے لیے رونا. ہاں، اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنا. اے اللہ یہ امت کس حال میں تھی اور کہاں ہو گیا اسے، یہ کہاں جا رہی ہے، کہاں اس کی زندگی کھپ رہی ہے. اے اللہ تو رحم فرما دے. دل تو تیرے قبضے میں ہے، تو دل پلٹے گا پلٹیں گے تیرے ہاتھ میں ہے. محنت کرنا اور اللہ سے عاجزی کرنا، یہ دو چیزیں ہیں دعوت کی محنت میں. اور اپنا سب کچھ لگانا، کسی سے کچھ نہیں چاہنا. ہاں، اور اپنے بھائی کے اپنے دل میں احترام رکھتے ہوئے بات کرنا. یہ تمام چیزیں سیکھنی پڑے گی.
اور اپنے اندر سے میرے دوستو اپنے اندر اس کے لیے ہمدردی رکھنا، دعا کرنا، یہ سب چیزیں میرے دوستو زندگی میں سیکھنے سے آئیں گی۔ بار بار جب 4 مہینے اللہ کی راہ میں لگائیں گے اور اللہ سے مانگیں گے محنت کر کے قربانی دے کر، تو اللہ ہماری جھولی میں ڈالے گا۔ پھر وہ ایمان وہی ایمان مانگنا اللہ سے، اللہ جس ایمان کا تو نے مطالبہ کیا ہے صحابہ والا ایمان، اے اللہ وہ ایمان ہم کو بھی دے دے اور امت کو دے دے، وہ ایمان دے دے۔ ہاں، اور نماز وہ پڑھنی جو اللہ کے نبی نے ہم سے مانگی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ سیکھو، علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھو کہ نبی وضو والی نماز کون سی ہے۔ وضو والی نماز میرے دوستوں دو تو، ایک تو اس کی ظاہر سیکھ کرو، حضور کے طریقے کو سیکھو، سنت کے مطابق ہمارا رکوع سجدہ، قرآن پاک کو صحیح پڑھنا، تسبیح وغیرہ کو محدود پڑھنا، ایک تو ظاہری ہماری نماز صحیح ہو، اور دوسرا باطنی طور پر اللہ کے نبی نے جو ہم سے فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، صفت احسان والی نماز، اللہ کے دھیان والی نماز۔ آج ہماری نمازیں کیا ہے؟ ہماری نمازیں، ہم نماز میں ہوتے ہیں اور ہمارا پورا دماغ سوچ تو نماز کے باہر ہوتی ہے۔ ہاں نہیں، اللہ کے دھیان کے ساتھ ایسی نماز پڑھو کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے۔ یہ نہیں تو کم سے کم اتنا ہمارے اندر آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسی نماز یہ بنانے سے بنے گی۔ تبلیغ میں سب سے پہلا نمبر ایمان ہے، کلمہ ہے، کہ محنت کر کے کلمے کو اندر اتارو۔ یہ کلمہ اندر جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے الایمان ما وقر فی القلب، ایمان کی جگہ تو دل ہے، وہ تو اندر ہے، اندر اتارنے کے لیے خدا نے یہ دیا ہے۔ جو دیکھتا ہے وہ دل میں جاتا ہے، جو بولتا ہو کان کے راستے دل میں جاتا ہے، ہاں جو سوچتا ہو دل میں جاتا ہے۔ ایمان، اللہ کی بڑائی اور عظمت، آخرت، اور میرے دوستو خدا کی قدرت کو اتنا بولنا کہ دل کی گہرائی میں کلمہ اتر جائے۔ ہاں، ایمان کا کلمہ نیچے اندر اترے، اور جب یہ اندر اتر جائے گا تو یہ کلمے کی تاثیر ہے، اثر ہے۔ الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل۔ دل میں ایمان ہو اور زندگی میں بے ایمانی ہو نہیں سکتا۔ حضور نے یہ تھرمامیٹر دیا، حضور نے ہر ایک کو کہ یہ تھرمامیٹر ہے، دیکھ لے کہ تیرے دل میں ایمان کتنا ہے۔ جو تیری زندگی ہے وہ تیرا ایمان ہے۔ ایمان کے دعووں سے ایمان نہیں بنا کرتا، ایمان تو محنت سے بنتا ہے۔ ہاں، اندر میں دوستو ایمان اترتا ہے، اور جب اندر ایمان اتر جاتا ہے تو ایمان اپنا اثر دکھاتا ہے، انسان کی زندگی ایمانی بن جاتی ہے۔ ایمانی زندگی، بے ایمان نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ خائن نہیں ہو سکتا، یہ خدا کا نافرمان نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایک جگہ حضور نے فرمایا کل امتی یدخل الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا الا من ابا، مگر جس نے میرا انکار کیا۔ میرا ہر جنتی، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، لیکن جس نے میرا انکار کیا وہ نہیں جائے گا۔ اب صحابہ کے لیے تو بہت حیرت کی بات تھی کہ ایمان امتی بھی حضور کا ہو اور انکار بھی حضور کا کر، یہ کیا؟ تو صحابہ نے حضور سے پوچھا من یابا یا رسول اللہ، آپ کا انکار کرنے والا کون ہے آپ کی امت میں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی۔ اللہ کے نبی فرمانے، اب دیکھ لو زندگی میں حضور کی اطاعت ہے، کتنوں کی اطاعت ہے، لباس کس کے طریقے پر ہے، زندگی کس کے طریقے گزر رہی ہے، معاشرہ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ یہودیت اور میرے دوستوں خدا کے دشمنوں کے طریقوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہمیں نبی والی زندگی پسند نہیں ہے۔ ہماری شادیاں کون سی ہیں؟ نبی کے طریقے والی ہے؟ نبی کی اطاعت ہے اس میں؟ نہیں۔ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ کہ بھائیو، ہمارے ایمان کمزور ہے،
ہماری نمازیں بے جان ہیں. ہمیں اللہ کی راہ میں نکل کر، نبی والی محنت میں نکل کر اپنے ایمان کو بنانا، اپنی نمازوں کو صحیح کرنا، اپنی جہالت کو دور کرنا. ہم تو نماز بھی جہالت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ہم تو اللہ سے بھی جاہل ہیں. ہمارا حال یہ ہے. آج مسلمان سے تم پوچھو اللہ کون کا اللہ، اللہ کون کا اللہ، آگے کچھ نہیں پتا کہ اللہ کتنا بڑا ہے، کتنی قدرت والا ہے. اللہ کی صفات جو ہے نا 99 اللہ کی صفات نام ہیں، یہ اللہ کی شانیں ہیں، شان خدا کی. اس لائن سے مسلمان کام پہچانتا ہے کہ اللہ کون، کہ اللہ وہ رزاق جو ہر ایک کو رزق دیتا ہے، چونٹی کو بھی وہ دیتا ہے اور شیر کو بھی وہی دے رہا ہے، کسی کو بھولتا نہیں. وہ اللہ تو وہ ہے. اللہ وہ بڑا اللہ ہے کہ جو آسمان و زمینوں کو اپنی پکڑ میں رکھتا ہے، آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے اور زمین کو پانی پر دشا کر اسے تھامے ہوا ہے، ہل نہیں سکتی. اللہ وہ بڑا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں اپنی پہچان کروائی. ہاں اللہ کون، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. اللہ وہ طاقت اور قدرت والا ہے جس نے اتنے بڑے آسمان کو اوپر اٹھا کر رکھا ہے، اور وہ آسمان بغیر ستون کے اللہ کی قدرت سے اوپر کھا ہوا ہے. رفع السماوات بغیر عمد ترونها، تم دیکھ رہے ہو آسمان کو. اس نے اپنی قدرت سے کہا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمان کو اوپر تھام رکھا ہے اور زمین کو پانی پر میدان بچھا رکھا ہے، اپنی قدرت سے اپنی پکڑ میں رکھا ہے. ایک بھی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا. اگر آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو کسی کے باپ کچھ کر نہیں سکتا، کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. روک سکتا ہے یہ دعوے دار جو جتنے دعوے کر رہے ہیں؟ نہیں. وَلَئِن سَأَلَتَ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ. اللہ کو شروع کر روک سکتا ہے؟ نہیں. اللہ وہ ہے. ہاں اللہ وہ ہے. اللہ ہے. اللہ کی قدرتوں کو سوچے آدمی. مسلمان اللہ سے جاہل، اللہ 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 اللہ، آج بھی کچھ نہیں. اللہ کو بولنا بھی نہیں آتا. اللہ 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 عظمت. میرے بھائیوں، ہم تو اللہ سے جاہل ہیں، نماز میں بھی جاہل ہیں. ہماری نمازیں کیا نمازیں، ہم کھیل رہے ہیں نمازوں میں. نمازوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی جہالت سے اپنا کاروبار کر رہے ہیں. ہمارا کاروبار اللہ کے دیے علم کی روشنی میں نہیں ہے. ہمیں اپنی زندگی کو جہالت سے ہٹ کر اور جہالت کو چھوڑ کر علم کی روشنی میں زندگی گزارنا سیکھنا ہے. ہاں یہ ہماری ذمہ ہے. ہمارے اخلاق ہمیں درست کرنے ہیں. اخلاق آئیں گے محنت سے آئیں گے. وہ تو ایمان پر محنت جب ہوگی اور ایمان جب اندر آئے گا، نماز پر محنت ہوگی. جب نماز میں درست صحیح ہو جائے گی تو زندگی کا ہر شعبہ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا. ہاں نماز صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے بے دوست کو کھوٹے سکے پر راضی ہیں. ہمارے پاس سکہ کھوٹا ہمارے پاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اپنی نمازوں کو صحیح کرنا اور اپنی زندگی کو علم کی روشنی میں گزارنا اور اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزارنا. خدا کی مخلوق کے حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا، ورنہ قیامت کے دن آدمی پکڑا جائے گا حقوق کے بارے میں. ہاں اور اللہ کی زندگی گزارنا، اللہ کے لیے ہر عمل کرنا. بغیر اخلاص کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. ہاں اللہ قیامت کے دن اعلان کر دے گا کہ میں شرک سے آزاد ہوں، اور شرک میرے جس نے جو کام جس کے لیے کیا ہے وہ اس کے پاس سے اس کا بدلہ لے لے، میرے پاس کا کوئی بدلہ نہیں. اپنی زندگی میں اپنی نیتوں کو درست کرنا اور اپنے اعمال کو اللہ کے لیے کرنے کی فکر کرنا، یہ تمام چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ دعوت کی محنت اس کے لیے ہے، ہم سب کی ضرورت ہے کہ اللہ کی راہ میں 4 مہینے نکل کر، یہ اعمال نبوت ہیں. دعوت اللہ، ہاں تعلیم و تعلم، سیکھنا اور سکھانا.
اپنی ضرورت کا سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، صحابہ کے زمانے میں صحابہ فرمایا کرتے تھے کن عالما او متعلما ولا تکن بین ذلک فإن بین ذلک جہل او جاہل۔ سیکھنے والا بن، ہمیشہ سیکھنے والا بن کر زندگی گزار اور دوسروں کو سکھانے والے کی فکر کر۔ اگر یہ دو صفت تیرے اندر نہیں ہے تو جاہل ہوگا یا تیرے اندر جہل ہوگا، یہی ہے۔ اس کے لیے دوستو بار بار اللہ کی راہ میں اپنی جان مال کو لے کے نکلنا اور ان اعمال میں لگانا، یہ ہمارے نبوت ہیں، یہ ہمارے ہدایت ہیں۔ اس سے ہماری زندگی کو اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور کرے گا اور ہماری زندگی میں آخرت کا فکر پیدا کرے گا اور ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آئے گا، اور پھر آدمی اپنی زندگی کو صحیح گزارے گا، خدا اس کے حالات کو درست کرے گا دنیا کے، اور آخرت میں خدا ہمیشہ کی کامیابی دے دے گا۔ اس میرے بھائیو آپ سے گزارش ہے، اجتماع ہو رہا ہے، اجتماع اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم سب اللہ کے نام میں نکل کر اپنی ذکر کریں، اپنی ذکر کرو۔ ہمیں جب یہ کہا جاتا اللہ کے نام نے، تو ہم کہتے ہیں کہ میری دکان کا کیا، میرے کاروبار کا کیا، میری بیوی کا کیا، میرے بچوں کا۔ کبھی آدمی نہیں سوچتا میرا کیا، میرا کیا ہوگا۔ اس غفلت میں رہوں گا، میری نماز صحیح نہیں، میرا کلمہ صحیح نہیں، میرے اخلاق صحیح نہیں، اس حال میں مر گیا میرا کیا ہوگا۔ آدمی کو اپنا فکر کرنا چاہیے اور اپنی فکر کے ساتھ میرے دوستوں دوسروں کا فکر کرنا چاہیے۔ اس میرے بھائیوں آپ سے گزارش ہے، جہاں اللہ نے پہنچایا ہے اسی لیے پہنچایا ہے کہ میرے بندے اجتماع میں جا کر اپنے بارے میں کچھ فیصلہ کریں اور میرے نبی والی محنت کے لیے اپنے کچھ ترتیب بنائیں اور اللہ کے راستے کی قربانی میں جان مال لگانے کی فکر کریں۔ اس کے لیے میرے دوستوں میں یہاں پہنچایا اللہ نے۔ اب ہم اگر تھوڑی ہمت کریں گے اور اللہ پر نگاہ کر کے اللہ جب تو نے یہاں پہنچایا ہے تیرے دین کی محنت کے لیے مجھے قدم اٹھانے کی توفیق دے دے کہ میرا ایمان بنے، میری آخرت بنے، میں تیرا بندہ بن کر زندگی گزارنے والا بنوں اور تیرے نبی کا امتی بن کر میں دنیا میں جیوں۔ اس کے لیے مجھے تیرے راستے کی حرکت میں اور تیرے نبی والی محنت میں مجھے جان مال کھپانے کی توفیق دے دے۔ اس سے میرے دوستوں اللہ سے جب کوئی آدمی محتاج بن کر اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے، اللہ اس کی مانگ کو پوری کرتا ہے، اللہ توفیق دے گا اور توفیق ملے گی تو پھر انشاءاللہ ہماری زندگی کی حق کو خدا صحیح کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ حضرات سے ہماری گزارش یہ ہے سب سے کہ ہر سال 4 مہینے کا نظام بناؤ، اپنے 4 مہینے لگاؤ اور اس محنت میں اتنا لگو کہ اللہ تعالیٰ یہ محنت کرنا سمجھا دے، ہمارا ایمان بنا دے، ہماری نمازوں میں جان پیدا فرما دے، ہمیں اپنے نبی والے درد و غم عطا فرما دے، ہم رات کو خدا سے رونے والے بن جائیں اور ایک ایک انسان کی ہمدردی ہمارے دل میں آ جائے۔ اس کے میرے بھائیوں آپ سے گزارش یہ ہے کل صبح انشاءاللہ کل کا دن بھی ہے اور پرسوں میرے دوست دعا ہوگی اور دعا کے بعد جماعتیں اللہ کے راہ میں نکلیں گی، اللہ کے بندے جان مال لے کر اللہ کے راہ میں جائیں گے۔ ہم بھی میرے دوستوں ہم اور ہمارا گھرانہ اس محنت میں اپنی جان مال لگانے والا بن جائے۔ اس کے میرے دوستوں ہم پہل کریں، چلیں اور نماز لگا کر پھر اوروں کو محنت ترتیب بنا کر ایک ایک ہمارے گھر کا فرد اللہ کے راستے کی محنت میں جان مال لگانے والے بنے۔ اس کی ہم فکر کریں گے، اللہ انشاءاللہ ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو اور میں تو ہمارے خاندانوں کو اور امت مسلمہ کو اپنے نبی والی محنت میں جان مال لگانے والے کی توفیق دے گا کہ ہم اس کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس میرے بھائی سب کے سب یہ طے کرو کہ ہم